تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام زندہ باد چینل میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے درود پاک کو پڑھنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بہت زیادہ اس کو بڑھا دیا ہے، اس کی فضیلت کو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور اے ایمان والو، آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. تو آئیے مل کے ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے علم کے مطابق آپ کو انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل اور اس کی تشریح کر کے بتاؤں گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں دعا کرتا ہوں کہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے. اور اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. پیارے دوستو، اگر آپ اس حدیث کو نوٹ کریں، غور کریں کہ اس کے دو حصے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. کہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں مومنوں کو، ایمان والوں کو، کہ اے ایمان والو، جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور خوب درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا چاہیے. اور ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اور کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتوں کو سمیٹ لیں اور ہم درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھ کر ان 10 رحمتوں کو ہزاروں کے بعد لاکھوں کے بعد کروڑوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو ایک بار پڑھیں گے تو 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوں گی ہم پر، اور اگر ہم 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 100 ملٹیپلائی بائی 10 کر لیں، جو بھی اس کا آنسر آئے گا اتنی آپ پر رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی. اور اگر آپ زیادہ اس کو سمیٹنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، تو آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں، اتنی انشاءاللہ آپ پر رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی. اور ایک اور جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے. یعنی کہ جب بھی آپ کے سامنے میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے، ان کا نام آ جائے، محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں. آپ مختصر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میری آپ تمام بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست ہے کہ آپ درود پاک کو اپنی زندگی پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. اور ایک بہت ہی پیاری مجھے حدیث اور یاد آ گئی، جس میں میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو اللہ کا بندہ اور جو اللہ کی بندی دن میں 1000 سے زائد مرتبہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ جنت میں بنا ہوا اپنا محل نہ دیکھ لے. تو پیارے دوستو، کتنی ہی خوبصورت اور کتنی ہی پیاری حدیث ہے
کہ جس میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، اس وقت تک تمہیں موت آ ہی نہیں سکتی جب تک تم جنت میں بنا ہوا اپنا گھر نہ دیکھ لو۔ اور یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی سٹرگل کرتے ہیں اور کتنی کاوش کرتے ہیں کہ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا میرے نہیں خیال کہ کسی کے لیے بھی مشکل ہو، کہ جب اس کو نظر آ رہا ہو کہ میں جب مروں گا تو اس وقت مجھے جنت میں اپنا محل نظر آئے گا، اپنا گھر نظر آئے گا۔ تو یہ بات اب ہم پر آ گئی ہے کہ ہم کتنا درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے چینل اسلام زندہ باد، یہ بلکہ آپ کا ہی چینل ہے اسلام زندہ باد، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں کھول کھول کر بیان کروں، تاکہ جو لوگ جن تک اسلام کی بات نہیں پہنچ سکی ان کو وہ سب کچھ پتہ چل سکے جن کا ان کو نہیں پتہ۔ ہو سکتا ہے میری بات سن کر حافظ انس صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں جو میرا ساتھ دیتے ہیں، ان کی بات سن کر کسی مسلمان کے اوپر اثر ہو جائے اور وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے توبہ کے اوپر، سود کے اوپر اور مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہیں۔ تو یہ ہماری ایک کاوش ہوتی ہے، یہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ نیک کام کر دیں جو آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ اور آپ لوگوں سے بھی میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب یہ ویڈیو بن کر اپلوڈ ہو جائے اور آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجئے، تاکہ جتنا بھی ہمارا مٹیریل ہے اس ویڈیو فارم میں، جتنی بھی باتیں ہم بیان کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو میں یہاں پر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ درود پاک کی اہمیت اور فضیلت میرے لیے بیان کرنا ناممکن سی بات ہے، اس کے اوپر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان فیوچر اس کے اوپر الگ سے ایک سیریز وائز ویڈیو بناؤں، لیکن آج کی ویڈیو میں انہی احادیث کے اوپر ہی ختم کروں گا ویڈیو کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔